ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ مل کے کیسے کیا ڈرامہ کر رہا ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں جی کہ میری نااہلی کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے۔ عمران خان کو کون نااہل کروائے گا، اس کا الزام کس کے اوپر پڑے گا؟ عدلیہ اور ملٹری کے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ ایک چیز چل رہی تھی، آپ اس کا حصہ بنے اور اس کے بعد پھر 35 پنکچر کا تحفہ آپ کو دیا گیا۔ تو جو جرم آپ کرتے ہیں اس کی سزا آپ کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن جو جرم دوسرے نے کیا ہے اس کو ہر حال میں سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ مل کے کیسے کیا ڈرامہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے، پیچھے کیا گیمیں ڈال رہا ہے اپنے مخالفین کے لیے، وہ کیا چاہ رہا ہے، اپنے لیے کیا چاہ رہا ہے، اپنے لیے کیا معیار رکھا ہوا ہے، دوسروں کے لیے کیا معیار رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس چیز کو ہر حال میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اور اسی لیے میں نے اس چیز کے اوپر غور مشاہدہ کرنے کے بعد میں نے اس کو فیصلہ کیا کہ میں آپ کو انتہائی اہم چیزیں بتاؤں گا، اور امید ہے کہ آپ کو سن کے مزہ آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ کو بتا دوں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، جس نے تنقید کرنی ہے اس نے کرنی ہے، اور وہ تنقید کرنے والے سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو عطا بندیال کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ اب ایک مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ وہ مغرب والے بھی آپ کی مشرق والوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ سوسائٹی تقسیم ہوئی ہے اس وقت۔ اچھا، پہلا اعتراض جی کہ سرینا ولیم کو آپ نے جی اپنے ساتھ کیوں کھڑا کر لیا جی اپنی بیوی کو؟ دیکھیں، قاضی فائز جو ہیں وہ اس وجہ سے، وجہ شہرت بھی ان کی یہ ہے، ان کی وجہ بدنامی بھی یہ ہے کہ وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3-4 چیف جسٹس کے ساتھ ان کی بالکل بھی نہیں بن رہی۔ اب سرینا ولیم کو جب نشانہ بنایا گیا تھا وہ کس کی وجہ سے بنایا گیا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو کیوں بنایا گیا تھا؟ کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے جج تھے۔ اب وہی جج جب اسی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو وہ عزت کیوں نہ دے جس کی وجہ سے اس کو اتنی بدنامی اور اتنی اس کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا؟ تو اس کو انصاف کرنا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کی ضرورت تھی اس وقت اپنے پیشے اور اپنی فیملی کے درمیان، اور انہوں نے انصاف کیا۔ ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے صرف اور صرف انصاف کی توقع ہے۔ دوسرا سب سے بڑا اعتراض، پتہ نہیں کہ 7 گھنٹے آپ نے ٹی وی چینلز کا ٹائم ضائع کر دیا۔ ان ٹی وی چینلز کے اوپر اگر یہ نہ آتا تو اور کیا آتا؟ پریس کانفرنس سے آتی، کبھی عطا تاڑا آیا تھا، کبھی کوئی اور منہ لٹکا کے آیا تھا، کبھی کوئی اور خبر آ جاتی، عمران خان کی جیل کی گوسپ چلنا شروع ہو جاتی۔ آج کے دن پاکستان کی ایک بڑی میجورٹی نے جو آج تک کبھی سپریم کورٹ کے اندر نہیں گئی، اس نے آج دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر کس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو رویہ تھا چیف جسٹس کا اپنے ہم خیال اور اپنے مخالف خیال والوں کے ساتھ، اور جب انہوں نے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی تو انہوں نے ایک بہت بڑا میسج دے دیا۔ اب یہ جو آپ کے پاس 7 گھنٹے کی فوٹیج ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سپریم کورٹ کے ماحول کا بہتر طریقے سے اندازہ ہو جائے گا۔ جس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے، جس نے نہیں اٹھانا وہ نہ اٹھائے، اور جس نے تنقید کرنی ہے وہ اس کی مجبوری ہے، وہ اس نے تنقید کرتے رہنا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کے اوپر۔ میاں صاحب کہتے ہیں جی کہ میری نااہلی کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے۔ بہت بڑا انکشاف کیا ہے جناب میاں صاحب نے، لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ عمران خان کی نااہلی کے پیچھے کون ہوگا؟ یہ آپ کو اندازہ ہے کہ عمران خان کو کون نااہل کروائے گا، اس کا الزام کس کے اوپر پڑے گا، اور یہ جو جن کے نام آ رہے ہیں یہ کیوں آپ لوگوں کی وجہ سے ایک اتنے مقدس ادارے کے اوپر بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اب پہلے آپ نااہل ہوئے تھے، اب آپ کی فرمائش پہ کوئی اور نااہل ہوگا، کیونکہ گوسپس تو عام چل رہی ہیں۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں جی اب یہ نہیں چلے گا، مٹی پاؤ نہیں چلے گا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب ایک ہی منجن جو ہے نا پہلے 3 دفعہ میں بھیج چکے ہیں، اب وہ دوبارہ بیچنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہی اصل میں جمہوریت کی بالادستی کی اصل جنگ لڑ سکتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایک نہیں پہلے تین جرنیلوں کے ساتھ آپ کا پھڈا ہو چکا ہے۔ ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ رہا، ان کے اوپر آپ نے مٹی ڈالی یا نہیں ڈالی، مشرف کے معاملے میں آپ نے کیسے کمپرومائز کیا، جنرل باجوہ کو کیسے آپ نے
توسیع کا ووٹ دیا, اب پھر آپ آ کے کس کی گود کے اندر بیٹھ گئے, تو آپ کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ میرے خیال سے میاں صاحب یہ اس طرح نہیں چلے گا, آپ کو جینون اور ریئل بات کرنی پڑے گی لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی جو قومیں خود احتسابی نہیں کرتی وہ حالات کے رحم و کرم پر رہتی ہیں. خود احتسابی کا پیغام ملک کے کونے کونے میں اچھا پہنچائیں. بڑے مزے کی بات کی ہے یہ. اب میاں صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے جہانگیر کرامت کو نکالا, آپ جنرل مشرف کو لے کے آئے, پھر جنرل مشرف کو بھی آپ نے نکالنے کی کوشش کی, اس کے باوجود آپ نے پھر جلاوطنی کاٹی, اتنی لمبی جلاوطنی کاٹی, اور جب آپ واپس آئے تو آپ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں جا کے کھڑے ہو گئے اور انہی طاقتوں کے اعلی کار بن گئے کہ کس طریقے سے اس وقت عدلیہ اور ملٹری کے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ ایک چیز چل رہی تھی, آپ اس کا حصہ بنے, اور اس کے بعد پھر 35 پنکچر کا تحفہ آپ کو دیا گیا. میاں صاحب اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اب آپ ووٹ کی عزت کا بات کر رہے تھے, اور ووٹ کو آپ نے پچھلی کتنی عزت دی ہے یہ پوری قوم اس وقت جان چکی ہے. تو کون سے خود احتسابی؟ پہلے آپ اپنا احتساب تو کریں, پہلے آپ اپنے نظریات کا, اپنے خیالات کا احتساب کریں, پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جناب یہ اس کو کہتے ہیں احتساب, خود کرنا نہیں. ہمارا عمران خان سے بھی یہ اختلاف ہے کہ بھائی تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو, تو اب آپ اگر یہ حرکتیں کریں گے تو آپ کے خلاف ہم یہ بات خلاف تو نہیں ہے یار, یہ تو تنقید ہے اور مناسب تنقید ہے. اگر یہ غلط ہے تو اس وجہ سے مجھے آپ بتا دیں کہ کون سی بات اس میں نے غلط کی ہے. اچھا جی, میاں صاحب کہتے ہیں جی کہ آئندہ عام انتخابات میں ہماری کامیابی یقینی ہے. میاں صاحب گراؤنڈ پہ تو یہ پوزیشن نہیں ہے. اس وقت آپ اپنے ارد گرد 10 بندوں سے پوچھ لو, وہ آپ کو پوزیشن کلیئر کر دے گا. آپ کو کس نے یقین دلا دیا, اور وہ جو یقین دلایا جس نے, وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ, کیسی کوارڈینیشن ہوگی, کون سے ایسے معجزاتی کام ہوں گے کہ آپ ایک دم سے آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے, آپ اس ملک کے وزیر اعظم بھی بن جائیں گے, بقایا سارے ملیہ میٹ ہو جائیں گے. اسی طرح تو نہیں جس طرح 2013 میں آپ کو ملیہ میٹ کیا گیا تھا اور کسی اور کی کامیابی کو یقینی بنایا گیا تھا. اگر یہ حقیقت ہے تو میاں صاحب آپ نے کیا سیکھا, صرف مجھے آپ اتنا بتا دیں. چلیں آگے چلتے ہیں جی. میاں صاحب کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو تلخیاں بڑی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل صحیح, 100% آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کیسز بنائے گئے, جس طریقے سے آپ لوگوں کو تنگ کیا گیا, جس طریقے سے جیلوں میں ڈالا گیا, جس طریقے سے خواجہ سعد رفیق سمیت کو, جس طرح میرے سامنے, میں اس وقت سماعت میں موجود ہوتا تھا, ہمارا بھی کیس لگا ہوتا تھا بول کے ساتھ سیلریز کا اس وقت, تو ثاقب نثار صاحب گرج رہے ہوتے تھے, اور جس طرح خواجہ سعد رفیق جو ہے نا ایسے پیچھے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے رہتے تھے, اور ایسے گھنٹہ کھڑے رہتے جیسے کوئی اسٹیچو ہوتا ہے. بالکل انہوں نے کیا, وہ بالکل غلط ہوا, بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے, لیکن وہی کام جب دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جس نے جو جرم کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو جو جرم آپ کرتے ہیں اس کی سزا آپ کو نہیں ملنی چاہیے, لیکن جو جرم دوسرے نے کیا ہے اس کو ہر حال میں سزا ملنی چاہیے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا, ان کو اس وقت مہنگائی کا جو ہے نا رونا, وہ اس وقت ان کو تنگ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا یہ حشر کر دیا, غریب روٹی کو ترس رہا ہے, ملک کو اس حال تک کس نے پہنچایا ہے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب آپ نے دھماکے کیے تھے, جس کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں بہت زیادہ, اور اس کے بعد جو حالات تھے, آپ نے فورن کرنسی اکاؤنٹ, ریزرو, ہر چیز تباہ و برباد کر دی تھی. اور جو آج ملک کی معیشت کے حالات ہیں اس سے تھوڑے سے معمولی سے اچھے تھے. ریزرو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھے, ڈالر بھی کریش ہو گیا اور بہت کچھ ایسا ہو گیا. اس وقت بھی آپ اقتدار میں تھے, آج بھی آپ اقتدار میں ہیں. ابھی 16 ماہ جو آپ کے بھائی صاحب جو لچ فرائی کر کے گئے اس قوم کے ساتھ, اس نے عمران خان کے سارے گناہ معاف کروا دیے. آپ نے کیا یہ سارا, سب کے ساتھ کیا, آپ نے اس کو موقع ہی نہیں دیا. چلیں اس کی یہ بھی آپ نے خود کیا ہوا, اپنے منہ سے بات کی ہے. آگے چلتے ہیں. نواز شریف نے کہا کہ 2017 میں تو یہ حالات نہیں تھے. میاں صاحب 2022 میں بھی یہ حالات نہیں تھے. پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو اس وقت ڈالر وہ 230 روپے کے قریب تھا, بلکہ نہیں سوری میں غلط بات کر رہا ہوں, 180 روپے پہ تھا. اور مفتاح کے پہلے دور کے اندر وہ جمپ مار کے 230 پہ پہنچ گیا تھا. جب ڈار صاحب آئے تو وہ 230 سے دوبارہ 210 208 پہ گیا, اور اس کے بعد پھر وہ جمپ مار کے 260 پہ چلا گیا. نگران حکومت کو 280 پہ دے کے گئے اور وہ 325 پہ لے گیا.
میاں صاحب آپ کے 16 ماہ کے اندر ڈالر کی قیمت 104 روپے بڑھی ہے. میاں صاحب عمران خان نے 18.1 ٹریلین قرضہ لیا ہے. آپ کی حکومت نے 16 ماہ کے اندر 19.1 ٹریلین لیا قرضہ. آپ نے 1 ٹریلین سے زیادہ قرضہ 16 ماہ میں لے لیا جو اس نے 3.5 سال کے اندر نہیں لیا تھا. اب مجھے آپ بتائیں حالات کس کے دور میں زیادہ خراب ہوئے؟ آگے چلتے ہیں جی. آٹا گھی چینی فلاں 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 اس سب کو یہ فضولیات کو آپ چھوڑ دیں. آپ کے دور میں یونٹ 6 روپے کا تھا, عمران خان کے دور میں 18 روپے کا ہو گیا, پی ڈی ایم کے دور میں 18 سے 60 روپے کا ہو گیا. بتائیں یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ آپ کے کھاتے میں جائے گا, کیونکہ آپ کے لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. نہیں جی, فیصلے میاں نواز شریف کر رہے ہیں. لندن تو فیصلے آ رہے ہیں جی, لندن تو فیصلے. یہ لندن سے یہ دے رہے تھے آپ نے اسحاق ڈار کو لندن سے تحفے میں ہمارے لیے بھیجا, اس نے آگے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میاں صاحب آپ ہیں ذمہ دار اس کے. یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. وہی جو عمران خان گولیاں دیتا ہے وہی یہ دینا شروع کر دیتے ہیں, وہی آ کے دوسرے دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے پھر تیسروں کو بھی موقع ملتا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ سارے کے سارے لچے اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر کچھ تو کریں نا, ہم بھی اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں. وہ پرفارمنس کئی دفعہ غلط ہو جاتی ہے, گلے پڑ جاتی ہے, بلکہ اکثر ہی پڑ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ سب کو اپنا اپنا کام ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا کہتے ہیں جی قوم کو اس حالات تک پہنچانے والے کردار اور چہرے ہمارے سامنے ہیں. ہمارا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے. کیا ملک و قوم کو اس احتساب کا ہوگا؟ بالکل جی پہنچائیں گے. احتساب کون پہنچائے گا؟ احتساب ہے جب مشرف کو کا احتساب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو جناب آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی جانے دو, ایوری تھنگ از ڈن. رحیل شریف سے ملاقات ہو گئی ہے, ڈیلے ہو گئی ہیں, یہ مل جائے گا, یہ چھوڑ دیں گے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہاں پہ اس کا فائدہ ہو جائے گا, یہاں پہ اس کا نقصان ہو جائے گا. خود آپ سارے سودے کر دیتے ہیں. ہمیں آپ کہتے ہیں جی کہ چہرے بے نقاب کرو. چہرے تو سب سے زیادہ آپ بے نقاب کر سکتے ہیں, جو آپ صرف موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب فائدہ اٹھانا ہے تو کب بولنا ہے, کب فائدہ پہنچ چکا ہے تو بس سب خاموش ہو جائے. سال 1.5 سال آپ کی آواز ہمیں سننے کو نہیں ملتی. ایٹمی قوت بنایا, ٹھیک ہے جی آپ نے بنا دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس سے آگے بھی چل لیں. ایٹمی قوت بنے ہوئے بھی ہمیں 25-26 سال ہو گئے, اب ہم نے اسی دور کے اندر زندہ رہنا ہے. اچھا جی کہتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی. یہ تو سن کے نا میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا کی سب سے مہنگی بجلی دینے کے بعد دنیا کی سب سے مہنگی چیز کہیں پہ بھی بیچ لو وہ بک جائے گی بھائی. آپ نے ان کو کہا آؤ پیسے بھی لو, لون بھی لو, ہائیسٹ ٹیرف بھی لو, 25 سال کی گارنٹیاں بھی لو اور لگاؤ. اس کے بعد عوام مرے گی, بعد میں بل جلاتی پھرے گی. آپ نے یہ دیا ہمیں. آپ کو طریقے سے دینا چاہیے تھا. سستی چیز جس طرح ایک آدمی سبزی پکانے کے لیے خرید کے لاتا ہے نا اپنے گھر کے لیے اپنے بجٹ کے حساب سے, ملک کو بھی اسی طرح دیکھ کے چلایا کریں. ملک کو آپ باپ کی جاگیر سمجھ کے نہ کیا کریں کہ جس طریقے سے ڈائیو کے اوپر آپ کا الزام ہے کہ پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر آپ نے لے کے وہاں پہ ایون فیلڈ کے اندر فلیٹ بنا لیا اور یہاں پہ آپ نے قوم کو تحفہ دے دیا موٹر وے کا جس کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں. چلیں جی بھارت کی باتیں کی, چاند پہ پہنچ گیا. جب واجپئی آیا تھا وزیر اعظم تھا, 1 ارب ڈالر تھا, 600 ارب ڈالر آج پڑے ہیں, شرم آتی ہے فلان ڈمکا. یہ سارے کے ساری انہوں نے باتیں کی ہیں اور انہوں نے پھر اس کے بعد کہا جی یہ سارے کا سارا معاملہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. ان کو جب کہا جائے گا نا کہ بھائی جان یہ ریڈ لائن ہے, ریڈ لائن سے آپ نے ادھر نہیں ہونا, اپنی لیڈری آپ اس سائڈ پہ رکھیں, تو وہ فوری طور پہ کہیں گے میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں, بہت بہت مہربانی آپ کی, اللہ تعالیٰ بالکل انتقام لے گا. اور لے لیا, باجوہ صاحب سے بھی لے لیا, عمران خان سے بھی لے لیا. میاں صاحب خوش ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ عمران خان کا انتقام دوبارہ آپ سے لے لیا جائے. اس وقت سے آپ کو ڈرنا ہوگا اور اب آپ کو چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا. یہ ایک گھر ہے, اس گھر کے اندر جو لڑائی شروع ہوئی ہے اس لڑائی کو کسی نہ کسی ایک نے تو ختم کرنا ہے. اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے تو آپ کو زرداری کو, عمران خان کو, مولانا فضل الرحمان کو, ان سب کو جنہوں نے ایک کام کرنا ہے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. ادروائز لڑتے رہو گے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا, لوگ یہاں سے بھاگتے رہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہے گا. اور اسی طرح ہم بیٹھ کے یہاں پہ اپنا خون جلاتے رہیں گے اور آپ کا بھی خون جلاتے رہیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. آئندہ تک لے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.